ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت مسلط کر دی گئی، ضربت مسلط کر دی گئی، چسپاں کر دی گئی، علیہم ان پر یعنی یہود پر، ضربت علیہم چسپاں کر دی گئی، مسلط کر دی گئی ان پر، الذلت ذلت و رسوائی، اینما جہاں کہیں، ثقفوا وہ پائے جائیں گے، ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا جہاں کہیں وہ پائے جائیں گے تو ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی، الا سوائے، بحبل رسی، من اللہ اللہ کی، الا بحبل من اللہ سوائے اس کے کہ اللہ کی رسی تھام لیں، وحبل من الناس حبل رسی، من الناس لوگوں کی، وحبل من الناس یا وہ لوگوں کی رسی تھام لیں، وباءوا اور یہ مبتلا ہوئے، مستحق ہوئے، بغضب غضب غصے میں، من اللہ اللہ کے، وباءوا بغضب من اللہ اور یہ اللہ کے غصے کا شکار ہوئے اور اللہ کے غصے کے مستحق ہوئے، وضربت اور مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، ذالک یہ اس لیے، ذالک یہ اس لیے، بأنہم بے شک یہ لوگ، کانو ہیں، یکفرون کفر کرتے، انکار کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ اور یہ قتل کرتے رہے ہیں، الانبیاء انبیاء علیہم السلام کو، بغیر حق سراسر ناحق، اور یہ سراسر ناحق انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے رہے، ذالک یہ اس لیے، بما عصوا کہ یہ نافرمان ہوئے، وکانو اور ہوئے یہ، یعتدون حد سے تجاوز کرتے، وکانو یعتدون اور یہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ویسے تو یہ جو آیات چل رہی ہیں یہ اہل کتاب کے بارے میں ہیں، یا اہل الکتاب کے ٹائٹل سے گفتگو شروع ہوئی، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، لیکن زیادہ اس میں جو مخاطب ہیں وہ یہود ہیں، زیادہ جو خطاب وہ یہود سے چل رہا ہے۔ اچھا، یہود سے خطاب چل رہا ہے اور یہود سے خطاب میں ان کے کچھ لوگوں کی تعریف بھی کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ، جیسے ہم نے کل پڑھا، منہم المؤمنون ان میں سے ایمان والے بھی ہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اہل ایمان ہیں، اور شاید آج ہم پڑھ لیں بلکہ انشاءاللہ بھی پڑھیں گے، لیسوا سواء یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، یعنی سب کے سب برے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں، وہ تعریف آگے آ رہی ہے، صفات آگے آ رہی ہیں، تو ساتھ ساتھ تعریف بھی چل رہی ہے۔ دراصل مدینہ منورہ میں، بلکہ آپ یوں کہہ لیں کہ جزیرۃ العرب میں
یہود کا تسلط تھا، اور یہ تسلط دو اعتبار سے تھا، مذہبی بھی تھا اور یہ تسلط سیاسی بھی تھا، اور آپ معاشی بھی کہہ سکتے ہیں۔ معاشی تسلط بھی تھا، مذہبی تسلط بھی تھا، اور سیاسی تسلط بھی تھا۔ اس لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا میثاق مدینہ کے نام سے، ایک بڑی پاور تم ہو اور دوسری ہم ہیں، تو مل جل کر رہیں گے، اور اس شہر کا اور اس وادی کا ہم دفاع کریں گے۔ آپ بہت ساری شرائط تھیں اس کی، جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ مل جل کر ہم حل کریں گے، آپس میں متفق رہیں گے، باہر کے لوگوں کے مقابلے میں ہم اکٹھے مقابلہ کریں گے، دشمنوں کے ساتھ نہیں ملیں گے، کافی اس طرح کی شرائط تھی۔ تو ایک دوسری جو تھی جماعت بڑی، وہ یہود تھی۔ مدینہ میں نصارہ اتنے نہیں تھے، نصارہ مدینہ سے تھوڑا سا باہر تھے، خاص طور پر جہاں سے ایتھوپیا شروع ہوتا ہے، جسے حبشہ بھی کہا جاتا تھا، تو یہاں سے پھر آگے نصارہ کا تسلط زیادہ شروع ہو جاتا تھا، یہاں پہ یہود تھے۔ اور ان میں جو سب سے بڑی اہم نمایاں ترین شخصیت تھی نا، وہ تھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ یہود کے علماء میں سے یہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ یہود کے بھی بہت بڑا دھچکا تھا یہ کہ ہماری جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا سینٹرل کمانڈ جو تھی، وہ چلی گئی مسلمانوں کے پاس۔ اب نتیجہ کیا ہوا کہ وہ سب کے سب حضرت عبداللہ بن سلام کے خلاف ہو گئے۔ پروپیگنڈا، برا بلا کہنا، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرنا، اور ان کو تنگ کرنا، اور ان کے اوپر حملے کرنا، زبانی کلامی، الزامات عائد کرنا۔ تو جہاں اللہ رب العزت اہل کتاب کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر یہود، آج کی آیات تو خاص طور پر یہود کے بارے میں، تو جس طرح خاص طور پر یہود کے جرائم جو ہیں وہ عیاں فرما رہے ہیں، وہاں پر جو ایمان لا رہے ہیں ساتھ ساتھ ان کا تحفظ بھی فرما رہے ہیں، ان کو تسلی بھی دے رہے ہیں۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا نا، لن یضروکم الا اذى، یہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ہاں چھیڑ چھاڑ لگی رہے گی، زبانی کلامی تمہیں تنگ کرتے رہیں گے۔ یہ ان کے لیے تھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی تسلی کے لیے، پریشان نہیں ہونا، ان میں اتنا دم خم نہیں ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر تم سے لڑنے کے لیے آئیں گے نا تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پھر کے بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر کہیں سے ان کو مدد نہیں مل پائے گی۔ یہ تو ہے پس منظر۔ اب اسی لیے اب آج کی آیت میں نا اللہ رب العزت نے یہود کا مستقبل بیان فرمایا، اور یہ مستقبل کوئی اتنا تابناک نہیں تھا یا روشن نہیں تھا، بلکہ بڑا خوفناک تھا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل یہ بیان فرمایا کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اب یہ طبقہ جہاں بھی جائے گا نا یہ ذلیل ہی ہوگا، ذلیل و رسوا ہوں گے، اور ذلت ان کا مقدر بن گئی ہے، ذلت اور محتاجی، ذلیل بھی ہوں گے اور محتاج بھی رہیں گے۔ پھر دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، ذلت سے بچنے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ ابدی اور دائمی ہے، اور دوسرا جو راستہ ہے وہ وقتی اور عارضی ہے۔ ابدی اور دائمی کیا ہے؟ الا بحبل من اللہ، اللہ کی رسی تھام لیں، اور اللہ کی رسی تھامنا کیا ہے؟ ایمان لیں، مسلمان ہو گئے پھر تو یہ ابدی اور دائمی طور پر یہ اللہ کی رحمت میں آ جائیں گے، ذلت سے نجات پا جائیں گے، محتاجی سے نجات پا جائیں گے۔ اور دوسرا یہ تھا، یا پھر وحبل من الناس، یہ لوگوں کا سہارا ڈھونڈ لیں۔ انہوں نے پہلا جو تھا نا، پہلی آپشن وہ کبھی قبول نہیں کی، ایمان نہیں لائے، اکا دکا کوئی ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ ایمان نہیں لائے یہ لوگ۔ ایک عجیب قسم کے نسلی تفاخر اور نسلی تعصب میں مبتلا رہے یہ لوگ، ایمان نہیں لائے۔ البتہ وہ ذلت اور محتاجی جو تھی
وہ تقریباً 2000 سال انہوں نے بھوگ دی، بڑی ذلت. آپ سوچ نہیں سکتے، ہم مسلمان نا اس وقت دنیا میں وقتی طور پر پریشان ہیں. کفر متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان بہت سی جگہوں پر بڑی پاور میں ہے، حکومت ہے، اقتدار ہے، ممالک ہیں بڑے بڑے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی ایک علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے اپنے نام پر ہو، کہ یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے. یہ جہاں رہے ڈر کے، چھپ کے اور اپنی شناخت بدل کے رہے. خاص طور پر جو عیسائی ریاستیں تھیں نا، عیسائی ممالک جو تھے، ان میں تو ان کو تقریباً رہنے کی اجازت نہیں تھی. وہ کہتے تھے ہمارے نبی کے قاتل نہیں ہیں. وہ اپنے نبی کا قاتل کہتے تھے. گو ان کا دعویٰ غلط تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، یہ شہید نہیں ہوئے، وہ حیات رہیں، حیات ہیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہمارے نبی کے قاتل ہیں. حتیٰ کہ جو پہلی اور دوسری یہ 2 جنگیں ہوئی ہیں نا، جنگ عظیم جو ہوئی ہیں، یہاں آ کر نا انہوں نے سوچا کوئی بڑی طاقتوں کے پاؤں پکڑتے ہیں تھوڑے سے. وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اب انہوں نے وہ آپشن لیا، لوگوں کا سہارا، لوگوں کا آسرا. چنانچہ اس کے بعد ان کو جو یہ ریاست ایک بنا کر دی گئی ہے فلسطین کے اندر اسرائیل کے نام سے، یہ دنیا کی 5 طاقتیں ہیں بڑی جو ان کو سپورٹ کرتی ہیں. یہ طاقتیں پیچھے ہٹ جائیں. آج عالم اسلام میں کوئی اتنا دمخم نہیں ہے، اتنا زیادہ دمخم عالم اسلام میں نہیں ہے، لیکن یہ طاقتیں پیچھے ہٹ جائیں اور اسرائیل سے یہ کہیں کہ اپنے بل بوتے پر رہ کے دکھاؤ، اس دن کی شام اسرائیل نہیں کر سکتا. یہ صرف بڑی طاقتوں کے سہارے پر ہے. آپ دیکھیں ذرا ان پر آفت آتی ہے، 3-4 بڑے ممالک بھاگے بھاگے پہنچتے ہیں وہاں، خاص طور پر امریکہ، اس کے بعد برطانیہ ہے، فرانس ہے اور آسٹریلیا بھی ہے. یہ ممالک بھاگے بھاگے پہنچتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے. رشیا بھی ہے کسی حد تک. تو یہ اس وقت یہ دنیا میں صرف ان کے آسرے پہ کھڑے ہوئے ہیں. جس دن یہ سہارا مٹا تو پھر ان کا وجود ہی ختم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ یہاں بیان فرمایا، مستقبل بیان فرما دیا. دیکھیے ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی. اور ایک چیز اور، نہ صرف یہ کہ یہ اللہ کے غضب کا شکار ہیں، جیسا کہ ہم اب بھی پڑھ رہے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں. ہر وہ شخص اللہ کے غضب کا شکار ہوگا جو ان کے ساتھ ملے گا. ہر وہ ملک، ہر وہ قوم اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جائے گی جو ان کی طرفداری کرے گی، جو ان کی طرفداری کرے گی. یہ کچھ خدائی فیصلے ہیں، تکوینی معاملات ہیں. ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت رسوائی مسلط کر دی گئی. اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ رہیں گے یا جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے. الا بحبل من اللہ، ہاں اس ذلت اور رسوائی سے بچ سکتے ہیں یا تو بحبل من اللہ، اللہ کی رسی تھام لیں، وحبل من الناس، یا لوگوں کی رسی تھام لیں. وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ کے غضب کا شکار اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو چکے ہیں. وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، المسکنہ، محتاجی، کہ یہ لوگوں کے محتاج بن کر رہیں گے. ذالک، یہ اس لیے، بأنہم، کہ بے شک یہ، کانوا یکفرون، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے. اور سب سے بڑا جو کفر ہے وہ یہود کرتے تھے، سب سے بڑا کفر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور اقوام کو اتنا علم نہیں تھا اللہ کی کتاب کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کی آیات کیا ہوتی ہیں، اللہ کا دین کیا ہوتا ہے. یہود وہ تھے کیونکہ ان پر نہ بہت کتابیں اتری، کم از کم 2 بڑی کتابیں، تورات اور انجیل، پھر بے شمار صحیفے،
بہت انبیاء آئے ان میں، بہت انبیاء علیہم السلام ان میں آئے، بڑا زمانہ ملا ان کو، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہم السلام ان میں آئے، کتابیں اتری، صحیفے اترے، بڑے بڑے معجزات ان کے زمانوں میں، بڑی بڑی ریاستیں سلطنتیں ان کے زمانے میں ان کو ملی۔ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی کتاب وحی، اس لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ قریب آیا اور جب آپ کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت یہود جگہ جگہ پیشن گوئیاں کر رہے تھے، یہی ہے یہی ہے یہی ہے، آگے تشریف لا چکے، اور وہ کہتے تھے ہو بہو، بالکل 100% وہی۔ جو اتنا جانتا ہو وہ انکار کرے، اس سے بڑا پھر مجرم کوئی نہیں۔ کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور یہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے رہے، بغیر حق، سراسر ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ نافرمانیوں پہ تلے رہے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ہر حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ ماضی تھا، اور آیت کے شروع میں پھر اس ماضی کا نتیجہ جو مستقبل میں آئے گا وہ بتا دیا گیا ہے۔ لیسو، نہیں ہیں یہ سوا، سب کے سب برابر، برابر بھی کہہ سکتے ہیں، برے بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیسو سوا، سب ہی برے نہیں ہیں، سب ہی برے نہیں ہیں۔ اب پھر وہی، وہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایمان لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ایک موقع پر ان کو بلایا، ان کو دعوت دی۔ عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تھے، لیکن اپنے ایمان کا ابھی اظہار نہیں کیا، تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، آپ جو مرضی کر لیں، جو بڑی سے بڑی بات آپ کر لیں یہ لوگ نہیں مانیں گے، میں واقف ہوں ان سے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، آپ پردے میں بیٹھو۔ عبداللہ بن سلام پیچھے پردے میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، یہود کے علماء کو بلایا، بات چیت چلتی رہی ان سے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے لوگ مجھے نبی مان لیں پھر تم نبی مان لو گے؟ اگر ہمارے لوگ مان لیں تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ اچھا کوئی ایسا نام تم کہہ سکتے ہو کہ جو ایمان لے آئے تو تم سب مجھے نبی مان لو گے؟ کہنے لگے جی ہمارے جو سب سے بڑے ہیں، سینئر ہیں، بزرگ ہیں، عبداللہ بن سلام، اگر وہ ایمان لے آئیں تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لو، دیکھنے والی کون سی بات ہے، اگر ہمارے بڑے آپ کو نبی مان لیتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ حضور نے فرمایا عبداللہ بن سلام آ جائیں۔ وہ تشریف لائے اور کہا میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں، میں ایمان لا چکا ہوں، ہماری کتابوں کے مطابق بہو آپ ہی اللہ کے نبی ہیں، اور یہی ہم سے عہد لیے گئے تھے، اور میں اس عہد کی پاسداری کرتے ہوئے کلمہ پڑھتا ہوں اور اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اب بولو، وہ کر گیا، انکار کر دیا انہوں نے۔ دیکھیں یہ ہے آیات، اللہ کی آیات کا کے ساتھ کفر، کتنا بڑا کفر ہے، کوئی وضاحت پیچھے باقی نہیں رہی۔ لیکن وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ لیسو سواء، سب برابر نہیں ہیں یا سب برے نہیں ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امتن، ایک جماعت ہے، قائمہ، جو حق پر قائم ہے، یتلون، وہ تلاوت کرتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیات کی، وہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، آناء اللیل، آناء اوقات، اللیل رات، آناء اللیل رات کے اوقات میں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ ریز رہتے ہیں، اور وہ سجدے کرتے ہیں۔ اصل میں سجدہ نماز کا سب سے بڑا رکن ہے، یہاں مراد اس سے نماز ہے، لیکن اس کے لیے جو سب سے بڑا رکن ہے اسی کو بیان کیا گیا، تو ہم مفہومی ترجمہ کر سکتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔
رات کے اوقات میں نماز پڑھتے ہیں اور رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ تہجد کی نماز ہے۔ صبح کے اوقات میں رات ہی ہوتی ہے، رات کے اوقات کے اندر ہی ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے اندر چونکہ طویل تلاوت کا معمول حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا ہوتا تھا، اس لیے قرآن کی تلاوت اور نماز دونوں کو بیان کیا۔ تو یہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، حق پہ قائم ہوئے، وہ راتوں کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ ریز رہتے ہیں، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں وہ باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وہ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ویأمرون اور وہ تلقین کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں لوگوں کو، بالمعروف بھلائی کے کاموں کی، امر بالمعروف کرتے ہیں، وینہون اور وہ روکتے ہیں لوگوں کو، عن المنکر برائی کے کاموں سے، نہیں عن المنکر کرتے ہیں، ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الخیرات بھلائی کے کاموں میں، اور وہ خیر کے کاموں میں پیش ہوتے ہیں، یسارعون پیش ہونا، اور وہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں پیش ہوتے ہیں، وَأُولَئِكَ وہی من الصالحین نیکوکار ہیں، وہی نیکوکار ہیں، وما اور جو بھی یفعلوا وہ کریں گے، وما یفعلوا اور جو بھی وہ کریں گے، من خیر بھلائی کے کام، نیکی کے کام، بھلائی کے کام جو بھی وہ کریں گے، فلن یکفروہ ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، فلن یکفروہ ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اللہ پاک اسے قبول فرمائیں گے، وہ جو بھی نیک اور خیر اللہ کے ہاں قدردانی ہوگی اس کی، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والے ہیں، بالمتقین پرہیزگاروں کو، واللہ علیم بالمتقین اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والے ہیں۔ بس جی یہاں پر